برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم الى آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک گنے ہوئے شمار کیے ہوئے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسلسل ترتیب کے ساتھ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو رجب الاسم اور رجب العصب بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی، کفار و مشرکین بھی اپنی تلواریں روک لیا کرتے تھے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں کی سارے لوگ عزت کرتے۔ ان 4 مہینوں میں امن و امان قائم ہو جاتا، جیسے 2 قبیلوں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور ایک دوسرے سے جنگ پر ہمیشہ آمادہ رہتے ہوں، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر امن قائم ہو جاتا تھا، راستے کھل جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 4 مہینوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس میں رجب کے لیے ایسی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے۔ دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں۔ پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سینچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے۔ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو۔
تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے. بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی. بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی. ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: بیج اور زمین اور موسم. بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے. اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے. لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے. جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے گی. لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا، اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے، تو ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسے ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے. تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو. تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں. پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں ہے. رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے. اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، مناجات کرے، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں. بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع الاصول سے نقل کی ہوئی، رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے، ابھی یعنی وہ رات تو گزر چکی، کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی، یہ پہلی جمعہ کی شب تھی. اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے. تو یہ تھی تیاریاں، یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاریاں ہونی چاہیے. رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13, 14, 15 یا 14, 15, 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کر دو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے، ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے، ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے. اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے، وہاں جاتے ہی آپ نے سوچا کہ اس میں فصل آ جانی چاہیے، تو کسانوں سے پوچھو تو بتائیں گے آپ کو نہیں، زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے، کچرے ہوں گے اس کے اندر بہت سارے، ہل چلاؤ یا کسی بھی طرح سے اس کو صاف کرو. صاف کرنے کے بعد پھر یہ بھی کسان کہتا ہے کہ زمین کو تھوڑا ڈھیلا کر دو، بڑے بڑے ڈھیلے ہوں تو اس کو توڑ دو اور مٹی نرم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر کسان کہتا ہے تھوڑا پانی بھی چھڑکاؤ کرو، گیلی ہو جائے، تب جا کر کے تم اس پر بیج بو. میرے عزیزو یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے، تو پہلے زمین کو ڈھیلا تو کر دو، زمین کے اندر جو کچرے ہیں اس کو نکال تو دو، دل کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، اس کو پاک تو کرو. اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ. تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے
موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی، لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں گنہگار بھی ہیں. ہاں نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں. ایک بار پکارے 70 بار جواب. ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے. اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے. وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، اقبال نے سچ ہی کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے. یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے، بندہ آنا نہیں چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں، دروازے ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو. یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں. عزیزان گرامی، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں. ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے، اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہیں ہمارے پاس. چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج. امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے. یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت. کیسے اس کو اہل بصیرت سمجھ سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا. یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے، اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی، موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے. 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں. آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بیزی ہے دن کے. کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتے ہی ہے 24 گھنٹے، جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بیزی رہ سکتا ہے؟ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں. لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا، بیزارگی نہیں آتی. اور اللہ کے گھر میں یہاں فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے. کئی جگہوں پر تو ایسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. 2 چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی. وہ کیا چیزیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے یہ فرمایا دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا، اس کا دل نہیں لگتا.
دل سخت ہو چکا ہے اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا. بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے, اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے. اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, اس کا دل لگا رہتا ہے. اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں, اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا. اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے. اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے, اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت, امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا, بند کرنے کا دل کرے گا. یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے, کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے, اٹھاتے ہی نہیں. سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں, تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی, دل کیسا مریض ہوگا. بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں, کیا کریں گے قرآن کا. کہا اٹھانا تو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے, جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو, سر پہ رکھ لیتے ہو. اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے. اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے, اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا, وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا. کوشش کرو. دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا. اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر, دینے کی طبیعت نہیں ہے, کہیں دینے کی طبیعت نہیں کرتی. اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری لے کر کے اگر کوئی رجب میں سوچتا ہے کہ میں بیج بوؤں گا تو کیا فائدے کا, زمین سخت ہے, زمین سخت ہے اور اس پر بارش بھی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑتا, فصل نہیں آئے گی. دل کو نرم کرو. اور ایک علامت میں بتاؤں, اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے, اس کی ایک علامت یہ بھی ہے, اللہ کا جب ذکر کرے, جنت کا جب ذکر کرے, جہنم کے عذابات کا ذکر کرے, قبر کے معاملات کا ذکر کرے, حشر کے سوالات کا ذکر کرے, تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگیں. قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے. ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا, ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا. لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے, سچویشن الگ ہے. ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں رو لیتے ہیں, لیکن اللہ کا کلام سنتے ہوئے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. لوگ تو گانوں پر تھرکنے والے اور نغموں پر اچھل کود کرنے والے وجد کی بات کرتے ہیں, لیکن اللہ کا کلام پڑھنے پر کوئی کسی کو وجد کیوں نہیں آتا. یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے مومنین پر, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا آپ امام کے پیچھے قرات سن کر کے اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں؟ سننے کی طبیعت کرتی ہے. بلکہ ادھر نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے آج پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا, دوسری رکعت میں کیا پڑھا, آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا, یاد ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے. میں تو دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا, کیا خبر ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو قرآن کو توجہ سے پڑھے ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ باتیں اثر کر رہی ہوتی. میرے عزیزوں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کو نرم کر دیا گیا ہے. میں اسی بات پر آج فوکس کر کے ختم کر دوں گا. رجب المرجب بیج بونے کا موسم ہے تو دل کے نرمی کے ساتھ ہی بیج بو, کیونکہ یہ زمین ہے تمہاری, اور زمین نرم نہ ہو تو کتنی بھی نیکیاں کرو کیا فائدے کی. دل سخت ہے, گناہوں سے لبریز ہے, اور دل کو نرم کرنے کا علاج 2 چیزیں بتائی گئی, کریں گے انشاءاللہ. 2 چیزیں بڑی آسان ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے
تو دو چیزیں فرمائی گئی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو. دو چیزیں کر کے دیکھو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اور بھی دوسری علامت، دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا. ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں کبھی رو نہیں پاتا، میرا رونا نہیں آتا، میں بھی قرآن سنتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کیا کروں، علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحا امت ہے میرے آقا، ہر ایک کا علاج جانتے ہیں، کس کو کون سا علاج دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم کرے گا. ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا. جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہوگا. لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے. ہاتھ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا، زبان کا اثر بڑھ جائے گا، عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی. کثرت سے جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، گالی اس کی زبان پر نہیں آ پاتی ہے، کیونکہ وہ پاک کرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان کو اللہ کے نبی کا نام لے کر کے. میرے عزیزو، اس میں دقت کیا ہے درود پاک کثرت سے پڑھنے میں؟ آپ جہاں چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، انتظار میں ہو، سونے کے لیے جا رہے ہو، زبان ہی تو ہلانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے. اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے. یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے. درود پاک ہے یہ. اور دل کو جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں گے، اس کے اثر بھی دیکھیں. کیسے کیسے لوگوں کی بات میں کروں میرے عزیزوں. آپ کو پتا ہے تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو. ایک صحابی حضرت نعیم وہ راستے پر گزر رہے تھے، دیکھا ایک کڑیل جوان مکہ کا جس کو سارے لوگ دیکھ کر پہلوان کہتے اور ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. 27 سال کا کڑیل جوان ہے اور ہاتھ میں تلوار کھینچے ہوئے تیزی سے آ رہا ہے. یہ پہلوان کوئی اور نہیں عمر ابن خطاب ہے. حضرت نعیم کہتے دیکھ کر کے میں گھبرا گیا، اتنی تیز و ترار چال اور چمکتی ہوئی تلوار، کہاں کا ارادہ ہے؟ پوچھا حضرت نعیم نے کہاں جا رہے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے کہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. یہ دلوں کی سختیاں ہیں، یہ دلوں کا منجمد ہونا بتا رہا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے. حضرت نعیم نے صرف راستہ روکنے کے لیے ان سے کہا ان کا بعد میں قتل کرنا، پہلے تیری بہن اور بہنوی کا گھر بھی دیکھ لے، وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی رسول کا. تو غصہ اور بڑھ گیا کہ میرے گھر میں یہ ہو چکا ہے، میں تو جس کا قتل کرنے جا رہا ہوں وہ میرے گھر تک آیا ہوا ہے. کہا پہلے میری بہن اور بہنوی کا کام تمام کرتا ہوں. اسی غرض سے وہ آئے تھے. اور جس وقت اپنے بہن کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اتفاق ایسا کہ اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ایک صحابی حضرت خباب، وہ قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوی کو. اور کیا بہترین انداز رہا ہوگا، جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنے ہوئے لوگ تھے. اللہ کا کلام اترا ہوا ہے جن کے اوپر، وہ اس وقت حاضر رہے ہوئے لوگ ہیں، قرآن کو پڑھ رہے تھے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. عرب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے ایک ایک حرف کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ عربی جانتے تھے، ان کی مادری زبان تھی. اور اس قرآن کے اندر جو مٹھاس تھی، عمر ابن خطاب کان لگا کر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. لیکن غصہ جو اندر سے تھا، دل کی جو سختی تھی، آئے تھے مارنے کے لیے، دروازہ زور زور سے ٹھوکنے لگ گئے. اندر لوگ ڈر گئے. حضرت خباب کو چھپا دیا، بہن اور بہنوی نے دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ان پر حملہ آور ہو گئے. عمر ابن خطاب مارا، اپنے بہنوی کو بہت مارا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، دین بدل چکے ہو، یعنی
تم یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہو، صحابی ہو گئے ہو، اپنی بہن کو بھی مارا یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی. جب لہو لہان ہو گئے تو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ میں اپنی بہن اور اپنی بھائی کو مار رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے لیے دل میں رحم آیا. اور دل میں رحم آیا کس چیز کا؟ کس چیز کی وجہ سے نرم ہوا دل میرے عزیزوں؟ بھائی اپنے بہنوئی کی اور اپنی بہن کی پٹائی کو دیکھ کر کے نہیں، ان کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور کہا چلو چھوڑو جانے دو، جو ہوا سو ہوا، لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے تھے میرے آنے کے وقت مجھے دوبارہ پھر سے سنا دو. وہ کیا کلام تھا؟ وہ کون سا کلام تھا؟ اتنا سننا تھا کہ بہن نے محسوس کر لیا کہ دل کی نرمی کا دروازہ کھل چکا ہے. یہ قرآن ہے جس نے دلوں کے دروازے کھولے ہیں. مکہ والوں کے قرآن ہے، دل کی نرمی کی طرف دروازہ کھل چکا ہے. تو عمر ابن خطاب سے کہا کہ تم غسل کر لو، تم پاک ہو جاؤ، ہم قرآن تمہیں سناتے ہیں. اور انہیں پاک کیا گیا. تو حضرت خباب جلدی سے باہر آئے، کہا میں سناتا ہوں. حضرت عمر کو جب یہ آیتیں سنائی گئی جھوم کر کے سننے لگے. قرآن کی وہ آیتیں 16 یا 17 آیتیں ہی سن پائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر راشا تاری ہوا، کپ کپی آئی. کہا کہ چلو محمد کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے لے کر کے چلو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، بھائی اور بہنوی اور بہن لے کر کے چلے. اور اس وقت حالات سخت تھے مکہ کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 39 صحابہ تھے جو ایمان لائے ہوئے، اور پہرے داری میں امیر حمزہ کھڑے رہتے تھے کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی برابر خبرگیری کروں گا. عمر ابن خطاب کو تلوار لٹکاتے ہوئے آتے دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے. مکہ کا بڑا پہلوان ہے، اس کو بھڑکا کر کے لوگوں نے بھیج دیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ یہ پٹائی بہت بری طرح سے سب کی کرے گا. غریب صحابہ ہے اور حضور پر ہاتھ نہ اٹھا دے. سب ڈرنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری گردن نہیں، اپنی گردن دینے آ رہا ہے. وہ میری گردن لینے نہیں، اپنی گردن دینے آ رہا ہے. وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کون میرا غلام ہے اور کون منافق ہے. عمر ابن خطاب آئے تو حضور نے فرمایا راستہ دے دو. آتے ہی انہوں نے تلوار زمین پر پھینک دی. چہرے جمالے جہاں آرا کو دیکھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، پھر وہ آیتیں سنائے. اب سوچو میرے عزیزو، صحابی سے سننا، یہاں تو ہم قاری قرآن سے سنتے ہیں قرآن کی آیتیں 1400 سال کے بعد. آج بھی قرآن کا وہ اثر لگتا ہے دل کے اوپر. یہ ان سے جو 1400 سال کے بعد جس قاری قرآن سے سنا وہ تو صحابہ سے سنے تھے، اور صحابہ سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے جو قرآن سنا ہو، خود نبی پاک کی زبان اقدس سے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی، عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. زارو قطار رونے لگے اور پھر پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیزو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لانے والا، دل کو نرم کرنے والا، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہی تو ہے. آج گناہوں سے اس پر بہت ساری پرت جم گئی ہے. ہمارے دلوں کے حالات ایسے ہو گئے، قرآن اٹھاؤ دلوں کو نرم کر دے گا. اور رجب المرجب میں قرآن کو پڑھو گے زمین نرم ہو جائے گی، اور پھر اس کی برکتیں تم رمضان میں دیکھو گے. ایک دو نہیں، ہزاروں ایسی ہیں. ایک ایسے مشہور ڈاکو، بغداد کے لوگ ڈرتے تھے. بغداد کے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی قافلہ جائے گا لٹ جائے گا. فضیل بن عیاض، جو بھی قافلہ نکلتا تھا اس راستے سے لٹ جاتا تھا، کوئی بچ نہیں پاتا تھا. اور ایک قافلہ آ رہا تھا عرب سے اور مال تجارت لے کر بغداد کی طرف جا رہا تھا. تو قافلے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اس راستے سے جا رہا ہے. فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار وہاں رہتا ہے، بہت سارے ڈاکو اس کے ساتھ ہیں، وہ تو رہزن ہے، راستے پر روک کر کے مال لوٹ لیتے ہیں. تو قافلے میں ایک قاری قرآن تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب راستے پر آ ہی چکے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، چلو بیٹھ کر کے نکلتے ہیں. میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اونٹ پر بیٹھ کر کے، اللہ کریم اس برکت سے ہمارا راستہ آسان کر دے گا. قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اور جب وہ راستہ آیا جو فضیل بن عیاض کا تھا، فضیل بن عیاض ایسی ڈاکہ زنی اور ایسی رہزنی میں مشہور آدمی
جن کے آس پاس، جن کے ہاتھ کے نیچے 1000 سے زیادہ ڈاکو کام کرتے ہوں. بغداد پورا ڈرتا تھا، پورے راستے وہاں پر کوئی بھی سلامت نہیں جا پاتا تھا. اس راستے پر ایک قاری قرآن جب آیا، میرے عزیزوں تلاوت کیا کر رہا تھا؟ سورۃ الحدید کی آیت تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. وہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کے کریم فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی یا اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کا دل کانپنے لگ جائے، ان کا دل ہلنے لگ جائے. فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آیت پڑھ رہی تھی. قاری قرآن بار بار اس آیت کو پڑھ رہا تھا. کیا وہ وقت ابھی ایمان والوں کے پاس نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے دہل جائیں؟ اتنا اثر کر گئی آیت، اتنا اثر کر گئی. فضیل بن عیاض نے ہتھیار پورے پھینک دیے اور چیخ چیخ کر کے کہنے لگا آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے. سارے ڈاکوؤں سے کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمیں بلا رہا ہے. برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے، برسوں سے راستے لوٹنے والے، قرآن کی ایک آیت نے دل بدل دیا. دل کے ایسا انقلاب آیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد نکلے. اللہ اکبر. جانتے ہو فضیل بن عیاض کون ہے؟ فضیل بن عیاض وہ ہے جن کا نام لیتی سرکار غوث پاک بھی ادب کیا کرتے تھے. فضیل بن عیاض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کر دیا. بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے پاس آنے لگے. اپنے زمانہ جوانی کا زمانہ ڈاکہ زنی میں گزرا تھا، لیکن جب پھر وقت آیا توبہ کا اور دل کے بدلنے کا تو اللہ نے وہ مقام دیا. تاریخ میں آج بھی موجود ہے. کئی سلسلے ایسے، سلسلہ چشتیہ میں، اور کئی سلسلے ایسے ہیں جو فضیل بن عیاض سے ہو کر حضور پاک تک پہنچتے. فضیل بن عیاض ان کا نام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے. زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو. دیکھو اسی لیے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی. یعنی یہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اس میں تو سونا چاندی یہ اگل سکتی ہے. تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کریم کی ذات پر یقین ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، سب چیزیں تمہارے پاس ہے. تھوڑا دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور قرآن پاک اٹھا لو ایک مرتبہ. اور پڑھ نہیں پاتے تو انگلیاں تو پھیرو. قرآن پر دیکھنا بھی تو عبادت ہے، اس پر نظر جمانا بھی عبادت ہے. اللہ کا کلام سمجھ کر کے تم نے اٹھایا ہے تو جانتے ہو قرآن عظیم کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا، میرے آقا فرماتے پھر اس کو جہنم میں کوئی چیز نہیں لے جا سکے گی. جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی. اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی. اس لیے میرے عزیزو اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے رجب المرجب، اور سب سے بہترین موقع ہے، عبادتوں کا موسم ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں، اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے، جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے. ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے، اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے. آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے. اچھے اچھوں کو دیکھا ہے دل نرم ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنے تصوف کی تعلیمات سے کڑک اور سخت دلوں کو نرم کیا ہے. اللہ کریم نے ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے. آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے. ہم سب کو یہ فصل، یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا، بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قدموں کو خیرات کی طرف بڑھا دے. ہم سب کو شر و فساد سے محفوظ فرما. حرام کاریوں سے ہمارے ہر عضو کی حفاظت فرما. رب العالمین اکرم الاکرمین قیامت کے دن تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.